بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بڑھاپا اور فکر آخرت۔ انسانی زندگی کا آخری مرحلہ بڑھاپا ہے جو تمام زندگی کا حاصل اور جوہر ہے۔ زندگی کے ان قیمتی لمحات کو دنیا اور اس کے جھمیلوں میں بسر کرنا ایک مسلمان کے شایان شان نہیں۔ ہر مسلمان ہر وقت فکر آخرت میں سرشار رہتا ہے، بالخصوص بڑھاپے میں تو یہ مبارک فکر دو چند ہو کر آدمی اسی فکر پر خود کو غالب کر لیتا ہے۔ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور فکر آخرت پر کچھ بیان کرتی ہوں۔ سب سے پہلے بوڑھوں کو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی قیمتی نصیحتیں بتاتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کتنا بے وقوف ہے وہ شخص جو نہیں جانتا کہ موت کب آ جائے گی، اس کے باوجود موت کے لیے تیاری نہیں کرتا، اور سب سے زیادہ احمق اور غافل وہ ہے جو 60 سال کی عمر سے آگے بڑھ کر 70 کے قریب ہو چکا ہے، کیونکہ 60 اور 70 کا درمیانی حصہ مطلق المنایا یعنی موت کا میدان جنگ کہلاتا ہے، اور جو شخص میدان میں اترتا ہے تیاری کرتا ہے لیکن یہ اس کے باوجود تیاری سے غافل ہے۔ جوان تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو امید ہے کہ بڑھاپے میں گناہ چھوڑ دیں گے، لیکن آخر یہ بوڑھے کیا کہتے ہیں، یہ کب چھوڑیں گے؟ واللہ بوڑھوں کے لیے ہنسی کے کوئی معنی نہیں۔ مذاق و تفریح قابل تعجب ہے کہ جبکہ دنیا اس کو دھتکار چکی ہے پھر بھی اس کے پیچھے پڑے رہنا گواہ کو کمزور اور عقل کو ضعیف بناتا ہے۔ بھلا کیا 60 سال کے بوڑھے کے لیے کوئی اور منزل باقی رہ گئی ہے؟ اگر اس کو 70 کی لالچ ہے تو دیکھو کہ وہ 70 کی عمر تک سخت مشقتوں کے ساتھ پہنچ پاتا ہے۔ کھڑا ہوتا ہے تو زمین پر ٹکتا ہے، چلتا ہے تو زبان باہر آ جاتی ہے، بیٹھتا ہے تو ہانپتا ہے، دنیا کی خواہشات کو دیکھتا ہے لیکن اس کو برتنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ اگر کھایا تو معدے کو ستایا، ہضم میں دشواری ہوتی ہے، اور اسی طرح کی مختلف کمزوریاں اس کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ آغاز بالکل قیدیوں کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر 80 سال کی غربت ہوئی تو سمجھ لو کہ وہ اس عمر کی طرف بچوں کی طرف گھسیٹتا ہے۔ اس 80 کی دہائی میں جو غور کرے گا اسے معلوم ہو جائے گا اس میں طرح طرح کی مصیبتیں ہیں۔ بس سمجھدار وہی ہے جس نے زمانہ کی مقدار کو سمجھا پھر اس کے مطابق معاملہ کیا۔ دراصل انسان جیسا کہ کہا جاتا ہے بلوغ سے پہلے ایسا بچہ ہے جس کو اپنی عمر کا اندازہ نہیں ہوتا، البتہ اس کو سمجھ عطا کی جاتی ہے۔ چنانچہ بعض بچوں میں ایسی سمجھ ہوتی ہے جنہیں بچپن ہی سے اچھے اخلاق اور علوم کی تحصیل پر ابھارتی ہے۔ پھر انسان جب بالغ ہو گیا تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خواہشات سے مقابلہ اور علوم کے حصول کا زمانہ ہے۔ جب صاحب اولاد ہو جائے تو رہن سہن کے لیے کسب معاش کا زمانہ۔ پھر جب 40 کے سن کو پہنچ گیا تو سمجھ لے کہ اب اس کی تکمیل ہو گئی ہے، اس نے زندگی کے مراحل طے کر لیا، اب صرف وطن کی طرف واپس کرنا ہی رہ گیا ہے۔ نوجوان اپنی زندگی میں اوپر کی طرف ترقی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ 40 کا سن پار کر لیتا ہے، پھر گرنا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا 40 کی عمر پوری کرنا چاہتا ہے۔ ہر لمحے سامنے آنے والی منزل پیش نظر رکھی جائے اور کوچ کے لیے تیاری میں لگ جائے گا۔ یہ نصیحت 20 کے سن والوں کے لیے بھی مناسب آنے والی منزل پیش نظر رکھے۔ کوچ کے لیے تیاری میں لگ جائے گا۔ یہ نصیحت 20 کے سن والوں کے لیے بھی ہے، لیکن کم عمروں کے لیے تلافی کا موقع مل جانے کی امید بھی ہوتی ہے، لیکن بوڑھوں کے لیے تو یہ ٹائم نہیں ہوتا۔ جب 60 کے سن کو پہنچ گیا سمجھ لو اب اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اس کو مہلت دے رہے ہیں اور وہ اپنی عمر کے خطرناک حصہ میں داخل ہو چکا ہے۔ لہٰذا پوری طرح توشہ سفر آخرت جمع کرنے میں اور سامان سفر مہیا کرنے میں لگ جائے۔ بس یہ سمجھے کہ ہر دن کی زندگی اس کو بطور غنیمت مل رہی ہے، اس کو اپنی عمر کا حصہ شمار نہ کرے، جبکہ
کمزوری بھی طاری ہونے لگے. پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے عمل کی کوشش اور اہتمام بھی بڑھتا جائے, اور جب 80 کی دہائی میں پہنچے تو یقین کر لے اب کوچ کے سوا کچھ نہیں رہ گیا. اب صرف اپنی کوتاہیوں پر افسوس کیا جا سکتا ہے یا کمزوری کی حالت میں اللہ سے توبہ کی جا سکتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں ایسی کامل بیداری کا جو ہم سے غفلتوں کی نیند کو دور کر دے, اور ایسے صالح عمل کی توفیق کا جس کے ہوتے ہوئے قیامت کے دن شرمندگی سے حفاظت رہے. مراقبہ موت کا طریقہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی موت سے کسی وقت بھی غافل نہ ہو, اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے, خصوصاً رات کو سونے سے پہلے 10-15 منٹ موت کا مراقبہ روزانہ تعمر جاری رکھے. مراقبہ موت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی وقت خصوصاً رات کو سوتے وقت تنہائی میں اپنے نفس کو مخاطب کر کے یوں سمجھاؤ کہ اس دنیا میں ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جب مالک حقیقی چاہتے ہیں اور سرکاری حکم آ جاتا ہے تو کان سے پکڑ کر زبردستی ڈنڈا ڈولی کر کے ایک گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے. اس وقت نہ گھر قابو رہتا ہے, نہ بیوی رہتی ہے, نہ بچے رہتے ہیں اور نہ مال رہتا ہے. اصل میں ہم لوگ مزدور ہیں, چھکڑے کھینچ رہے ہیں جس میں بیوی بچے مال متا لدا ہوا ہے. جب منزل پر پہنچ جائیں گے الگ کر دیے جائیں گے. مزدور اور خادم اور جمال شتربان اونٹوں کے ہانکنے والے مالک نہیں ہوا کرتے. اے دنیا کے مسافر ذرا سوچ کہ قدرت کی طرف سے تیری جانچ کتنی کڑی ہے اور تجھ کو ہر وقت دنیا ہی کی پڑی ہے. لمحہ بلمحہ تیری زندگی گھٹ رہی ہے, موت تجھ سے قریب آ رہی ہے, مگر افسوس تیری امید ہر روز تازہ ہو رہی ہے. تو نے سینکڑوں کو دیکھا, ہزاروں کو سنا, اچھے بھلے ہیں چلتے پھرتے ہیں, ابھی گرے سانس نے جواب دے دیا اور زندگی نے سانس چھوڑ دیا. ابھی زندوں میں تھے ابھی مردوں میں شمار ہو گئے. کیا یہ واقعات تجھ کو نہیں لرزاتے؟ تیری جوانی تجھ کو دھوکہ نہ دے کہ جان قریب تجھ سے چھین لی جائے گی. فکر آخرت پر ایمان اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے, اس لیے اسلام کی تمام تعلیمات میں جگہ جگہ اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے. منشی عبد الرحمن خان مرحوم رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں, ان کو ہر وقت فکر آخرت دمنگیر رہتی تھی. وفات سے قبل ہی درج ذیل عبارت اس نیت سے لکھ رکھی تھی کہ انتقال پر دوستوں کو یہ تحریر تقسیم کر دی جائے. دارالآخرت کو روانہ ہوتے ہوئے میں اپنی زندگی کے ان معموں کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ شائقین کا یہ قرض میرے ذمہ باقی نہ رہے. میں نے جب سے قرآن حکیم میں یہ ارشاد باری تعالیٰ پڑھے ہیں کہ بلا شبہ تیرا پروردگار تو تجھے ہر دم جھانک لگائے تاک رہا ہے, سورۃ فجر میں ہے, اگرچہ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا مگر وہ سب کو دیکھتا ہے, سورۃ انعام میں ہے. تم جو کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہو ہم تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں, سورۃ یونس میں ہے. تم جہاں بھی جاتے ہو میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں, سورۃ حدید میں ہے. میں تو تیرے قریب ہوں تو مایوس کیوں ہوتا ہے, میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں, سورۃ بقرہ میں ہے. فرماتے ہیں اس دن سے میں نے غیر اللہ سے تعلق توڑ کر اللہ جل شانہ سے رابطہ واسطہ قائم کر لیا. جو کچھ کہنا ہوتا اسی سے کہتا, جو کچھ مانگتا اسی سے مانگتا, کیونکہ وہ ہر وقت میرے پاس ہوتا. اس حقیقت سے استحضار نے میری یہ حالت کر دی کہ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے, نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے, تیرے ذکر سے, تیری فکر سے, تیری یاد سے, تیرے نام سے. اس بس پھر کیا ہوا, جو خواہش دل میں پیدا ہوتی وہ پوری ہو کر رہتی, جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ مل کر رہتی. میرا وقت پھیل جاتا, کام سمٹا کر سامنے آ جاتا, مجھے دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا پڑتا. دنیا خود میرا تعاقب کرتی رہتی, جس کی تفصیل میں نے اپنی کتاب بیتی میں کی ہے. فکر آخرت کا طریقہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی وقت خلوت میں بیٹھ کر, تنہائی میں بیٹھ کر سارے خیالات کو دل سے نکال دو اور دل کو بالکل خالی کر کے توجہ اور عزم کے ساتھ موت کا دھیان کیا کرو. اول اپنے ان دوستوں اور اقارب کا تصور کرو جو دنیا سے گزر گئے, اور یکے بعد دیگرے ایک ایک کا دھیان کرتے جاؤ کہ یہ صورتیں کہاں چلی گئیں, یہ لوگ کیسی کیسی امیدیں اپنے ساتھ لے گئے, حرص و امیدیں ان میں اپنا زور دکھایا جاؤ. جلال کی کچھ تمنائیں اور آرزویں ان کے دلوں میں رہیں, مگر آج وہ سب خاک میں مل گئے اور منو مٹی کے نیچے دبے پڑے. کوئی شخص ان کا کبھی نام بھی نہیں لیتا. اس کے بعد مرنے والوں کے جسم اور بدن کا دھیان کرو کہ کیسے کیسے حسین نازک بدن تھے, وہ پارا پارا ہو گئے.
कीड़े मकोड़ों की ग़िज़ा बन गए। अगर इसी तरह ध्यान करोगे तो शहीद बन जाओगे, क्योंकि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शहीद वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे। अफसोस कि हम मौत जैसी यकीनी चीज से गाफिल हैं इस जमीन पर कि हम जिसे पांव से रौंद रहे हैं हमसे पहले सैकड़ों आए और चल दिए, मगर हम समझते हैं कि हम हमेशा यहीं रहेंगे। मौत का खतरनाक सफर दरपेश है, मगर हमें कुछ परवाह नहीं। इस कदर गफलत लंबी उम्मीदों ने पैदा कर रखी हैं, आखिर ये जहालत रफा हो तो मौत का ध्यान आए। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नसीहत फरमाई थी कि सुबह हो तो शाम का फिक्र ना करो और शाम हो तो सुबह का ख्याल ना लाओ, कि दुनिया में आए हो तो जिंदगी में मौत का सामान और तंदुरुस्ती में मौत का फिक्र करो, क्योंकि ऐ अब्दुल्ला क्या खबर है कल को तुम्हारा क्या नाम होगा, यानी जिंदा होगा या मुर्दा। जिस शय के आने का कोई वक्त मुकर्रर तो उसकी फिक्र। इसको थोड़ा सा पीछे करें जाऊँ तो ये आवाज से ही कैच कर रहा है, यहाँ से भी करीब करने से ना इन दोनों के मैग्नेट में से फिर शोर कर। चलो ठीक है, फिर मैं यहाँ इस्तकामत व हुस्न खात्मा के लिए 7 नुस्खे। नंबर 1, नमाज के बाद गुजारी से ये दुआ पढ़ना, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। इस आयत में अल्लाह ताला ने इस्तकामत और हुस्न खात्मा की दरख्वास्त का बंदों के लिए सरकारी मजमून नाज़िल फरमाया है। जब खुद शाह दरख्वास्त का मजमून अता फरमाए तो उसकी कबूलियत यकीनी होती है। लिहाजा इस दुआ की बरकत से इस्तकामत और हुस्न खात्मा इंशाअल्लाह ताला जरूर अता होगा। नंबर 2, इस दुआ को मामूल बना ले जो हदीस पाक में है। इस्तकामत और हुस्न खात्मा के लिए कसरत से पढ़ते रहें, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। तर्जमा है, जिंदा हकीकी के जिसकी बरकत से तमाम कायनात की हयात कायम है और हर जरा कायनात की बका जिसके फैज पर मुनहसर है, आपकी रहमत से फरियाद करता हूँ। या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु का विर्द इस्तकामत और हुस्न खात्मा के लिए और हर बला और गम से निजात के लिए अक्सीर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई गम और सदमा और कर्ब व इस्तराब लाहक होता था तो आप इस विर्द को अक्सर पढ़ते थे। नुस्खा नंबर 3, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मिसवाक वाले वजू से जो नमाज अदा की जाएगी उसका सवाब 70 गुना उन नमाजों से अफजल होगा जो बगैर मिसवाक वाले वजू से पढ़ी जाएंगी। सुन्नत मिसवाक की बरकत से मौत के वक्त कलमा शहादत याद आ जाएगा। नुस्खा नंबर 4, यानी हर रोज मौजूदा ईमान पर शुक्र अदा करना और वादा है कि अगर तुम लोग शुक्र अदा करोगे तो हम अपनी नेमतों में जरूर जरूर इजाफा करेंगे। बस ईमान पर शुक्र ईमान की बका बल्कि तरक्की का जरिया है। ये सूरत इब्राहिम में है, आयत का तर्जमा है। नुस्खा नंबर 5, बदनजरी से हिफाजत पर हलावत ईमान अता होने का वादा है। हलावत ईमान जब दिल को एक बार अता हो जाएगी फिर कभी वापस न ली जाएगी। बस उस खात्मा के बिशारत इस अमल पर भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तहकीक नजर इब्लीस के तीरों में से जहर में बुझा हुआ एक तीर है। जिस बंदे ने मेरे खौफ से अपनी नजर को गैर महरम लड़की से या हसीन लड़के से महफूज रखा उसको ऐसा ईमान अता करूंगा जिसकी हलावत वो कल्ब में महसूस करेगा। ये दौलत हुस्न खात्मा आजकल सड़कों पर तकसीम हो रही है। नजर की हिफाजत कीजिए, ये दौलत हासिल कर लीजिए। नुस्खा नंबर 6, जिसको दुआए वसीला भी कहते हैं, आजान के कलमात का जवाब दे दीजिए। फिर जब आजान खत्म हो आप दरूद शरीफ पढ़कर आजान के बाद की दुआ पढ़िए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इस दुआ को पढ़ेगा उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी, और जब इस दुआ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत वाजिब होगी तो मुल्ला अली कारी तहरीर फरमाते हैं उसमें हुस्न खात्मा की इशारत मौजूद है कि उसका खात्मा ईमान पर होगा, क्योंकि शफाअत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफिर को नहीं मिल सकती। नुस्खा नंबर 7, बुखारी शरीफ की थोड़ी बात से पता चलता है कि इस अमल पर खात्मा का फैसला मुकद्दर हो चुका है। नंबर 1, अहले जिक्र के सालिहीन और अल्लाह की में हदीस वारिद है कि एक शख्स मजलिस जिक्र में सालिहीन और अल्लाह के मजमा में किसी हाजत के लिए जाते हुए थोड़ी देर के लिए बैठ गया। अल्लाह ताला ने मलाइका से उन
ذاکرین کی معرفت کا اعلان فرمایا تو ایک فرشتے نے کہا مگر فلاں شخص تو کسی ضرورت سے آیا تھا اور ان میں بیٹھ گیا اور وہ خطا کر ہے۔ ارشاد ہوا کہ ایسا خدا نے حق ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا محروم اور شکی نہیں رہ سکتا، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ انسان کا ذکر افضل ہے ملائکہ کے ذکر سے، کیونکہ انسان ہزاروں افکار اور مصروفیات میں گھرا ہوا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتا، اور ملائکہ کو ذکر کے علاوہ کوئی فکر اور مصروفیت نہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ کے حسن خاتمہ کے یہ 7 نسخے بیان ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی ہم سب کو توفیق بخشے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہونا، ان اللہ مع الصابرین، اس کلمہ میں اس کا راز بتلایا گیا کہ صبر حل مشکلات اور دافع مصائب کا سبب کیسے بنتا ہے۔ ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ صبر کے نتیجے میں انسان کو حق تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اور ظاہر ہے جس شخص کے ساتھ اللہ رب العزت کی طاقت ہو اس کا کون سا کام رک سکتے ہیں اور کون سی مصیبت اس کو عاجز کر سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو کسی امت کو نہیں دی گئی سابقہ امتوں میں سے، اور وہ یہ کہ مصیبت کے وقت تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہو۔ جب کوئی ناگوار بات پیش آئے چاہے وہ معمولی، صابرین کی فہرست میں داخل ہو جاؤ گے۔ جب مصیبت خود بخود یاد آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو اس وقت بھی اس کے پڑھنے کا وہی ثواب ملے گا جو عین مصیبت کے وقت پڑھنے کا ثواب ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس معمولی تکلیف پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، یہ بھی ایک مصیبت ہے اور اس پر بھی ثواب ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوقت وفات کس نے کیا کہا؟ موت کے وقت انسان کے آخری کلمات کا بڑا وقار و اعتبار ہوا کرتا ہے، کیونکہ دنیا سے جاتے ہوئے آدمی کا آخری کلام اس کے خیالات و اعتقادات بلکہ عمل و کردار کا بڑی حد تک آئینہ دار ہوتا ہے۔ بڑی بڑی عبرتوں کے نشان اور طرح طرح کی نصیحتوں کا سامان موجود ہوتا ہے۔ میں چند ایک ناموروں کے آخری کلام کا تذکرہ کرتی ہوں۔ جناب حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری وفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے شدت غم میں یہ لفظ نکل گیا کہ اقرب ابا، ہائے میرے والد کی بے چینی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی آج کے بعد تمہارا باپ کبھی بھی بے چین نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے اور حلق کے درمیان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے رہے کہ ما الذین انعم اللہ علیہم، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدا کا انعام ہے، اور کبھی یہ فرماتے اللہم فی الرفیق الاعلی، خدا بڑے رفیق میں، اور لا الہ الا اللہ پڑھتے اور فرماتے تھے کہ بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ مسواک سے محبت وفات اقدس سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تازہ مسواک ہاتھ میں لیے حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر جما کر دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ مسواک کی خواہش ہے، انہوں نے فوراً ہی مسواک لے کر دانتوں سے نرم کی اور دست اقدس میں دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی۔ سپہر کا وقت تھا، سینہ اقدس میں سانس کی گھرگھراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہونٹ ہلے تو لوگوں نے یہ الفاظ سنے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور لونڈی غلاموں کا خیال رکھو۔ پاس میں پانی کا ایک تشت تھا جس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چہرہ انور پر ملتے اور کلمہ پڑھتے، اور چادر مبارک کو کبھی منہ پر ڈالتے کبھی ہٹا لیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو اپنے سینہ سے لگائے بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقدس ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا بل رفیق الاعلیٰ۔ یہی الفاظ زبان اقدس پر تھے کہ ناگاہ مقدس
ہاتھ نیچے تشریف لے آئے اور جسم مقدس حالت سکون میں آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس عالم قدس میں پہنچ گئی اور آخری لفظ جو زبان اقدس سے ادا ہوا وہ یہی تھا، اللہم رفیق الاعلی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرض وفات کے آخری دن بے ہوش ہو گئے تو میں نے روتے ہوئے کہا، ہائے میرے باپ پر عجیب سخت مرض کا حملہ ہو گیا ہے۔ میرے یہ الفاظ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آ گئے اور مجھ سے فرمایا، اے بیٹی، رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس دن وفات پائی تھی؟ آپ نے کہا کہ دوشنبہ پیر کے دن۔ پوچھا آج کون سا دن ہے؟ میں نے کہا کہ دوشنبہ ہے۔ تو فرمایا میری موت آج ہی دن رات کے درمیان ہوگی۔ پھر فرمایا بیٹی، میرے بدن پر بیماری کی حالت میں جو کپڑا رہا ہے اس میں زعفران کے کچھ دھبے ہیں، اس کو دھو لینا، اب دوسرے 2 کپڑے اور ملا کر انہیں 3 کپڑوں کو میرا کفن بنانا۔ میں نے کہا یہ تو پرانا کپڑا ہے۔ آپ نے فرمایا نیا کپڑا تو زندوں کا حق ہے، کفن تو مردہ کے گلنے سڑنے اور پیپ کے لیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میری بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو غسل دے اور میرے فرزند عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دینے میں میری بیوی کی مدد کریں۔ مجھے یہ منظور نہیں کہ ان 2 کے سوا کوئی تیسرا میرے ننگے بدن کو دیکھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے اور تکبیر تحریمہ کہی کہ بالکل اچانک فیروز ابو لولو مجوسی نے، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا، صف سے نکل کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں خنجر مارا اور بھاگتے ہوئے 13 دوسرے نمازیوں کو بھی خنجر مار دیا، جن میں سے 9 آدمی شہید ہو گئے۔ ایک نمازی نے ابو لولو مجوسی کو پکڑ لیا تو اس نے اپنے کو بھی خنجر مار کر خودکشی کر لی۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی پر جا کر مختصر طور پر نماز پڑھائی۔ زخمی ہونے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ میرا قاتل کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ابو لولو مجوسی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ الحمدللہ لم یجعل، کہ شکر ہے کہ میری موت کسی مرد مسلمان کے ہاتھ سے نہیں بنائی۔ پھر لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر مکان پر لائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کا شربت پلائے گا تو وہ شکم سے باہر نکل پڑا، پھر دودھ پلائے گا تو وہ بھی شکم کے راستہ باہر نکل آیا۔ پھر طبیب نے کہہ دیا کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کر دیں، کیونکہ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ مکان آدمیوں سے بھرا ہوا تھا اور لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح و ثنا کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر فرمایا میری تو یہی تمنا ہے کہ میرا دور خلافت برابر سرابر ہو جائے، نہ اس کا مجھے کوئی ثواب ملے نہ کوئی مواخذہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرزند حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بٹھا کر اپنے قرضوں کے ادائیگی کے بارے میں ہدایتیں فرمائیں اور ان کو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روضہ منورہ میں دفن ہونے کی اجازت لینے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو وہ رو رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ روضہ منورہ کے اندر ایک قبر کی جگہ ہے جس کو میں نے اپنے لیے رکھا تھا، مگر آج میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر اجازت کی خوشخبری سنائی تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر فرمایا الحمدللہ ما کان شیء اہم من ذلک، خدا عز و جل کے لیے حمد ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز میرے لیے اہم نہ تھی۔ پھر اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد میرا جنازہ لے کر تم لوگ پھر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ اجازت طلب کرنا، اگر وہ اجازت دے تو مجھے روضہ منورہ میں دفن کرنا، ورنہ تم لوگ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں مدفون کر دینا۔ بوقت وفات آپ کی عمر 63 سال تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر کے باغیوں مکان کے پیچھے سے مکان کے اندر داخل ہو کر رات کو تلاوت کرتے ہوئے حضرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو زبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ خون کی دھار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس داڑھی پر بہ رہی ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انی استعدیک علیہم واستعینک علی جمیع اموری واسألک الصبر علی ابطال الدنی۔
اے اللہ عز و جل کوئی معبود نہیں مگر تو ہی تو پاک ہے، بے شک میں گناہگاروں میں سے ہوں۔ اے اللہ عز و جل میں ان لوگوں کے مقابلہ میں تیرے انتقام کا طلبگار ہوں اور اپنے تمام معاملات میں تیری مدد کا خواستگار ہوں۔ جس بلا میں تو نے مجھے مبتلا فرما دیا ہے اس پر صبر کا میں تجھی سے سوال کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس روح عالم بالا کو پرواز کر گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ بوقت شہادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 80 یا 82 برس کی تھی۔ جمعہ کے دن آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر تلوار ماری، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس پیشانی اور چہرہ انور پر شدید زخم لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ فوز تو برب کعبہ تھا، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو جمع کر کے کچھ وصیتیں فرمائی اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سوا کوئی دوسرا لفظ آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکلا۔ کلمہ پڑھتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اقدس عالم قدس کو روانہ ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بوقت شہادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال کی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادگان نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا اور بڑے صاحبزادہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ 17 رمضان المبارک 40 ہجری جمعہ کی رات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے اور 2 دن زندہ رہ کر جام شہادت سے سیراب ہو گئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باوقت جان کو بہت بے صبری و بے قراری ظاہر ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی جان آپ رضی اللہ تعالیٰ اس قدر گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت جلد ملاقات کرنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بھائی میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے امر میں داخل ہو رہا ہوں کہ میں کبھی اس میں داخل نہیں ہوا تھا۔ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے مثل کو کبھی میں نے نہیں دیکھا تھا۔